الحمد لله. الحمد لله الذي أسرى بعبدي فوق السماوات العلا وشرفه بغاية قربه فكان كاب قوسين أو أدنى واصطفاه لرؤيته وكلامه فأوحى إلى عبده ما أوحى والصلاة والسلام عليه وعلى آله المجتبى وأصحابه الذين سعدوا في معارج الحق والهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. حضرات غرامی، اس وقت میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، اور آج میں معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعض گوشوں پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جلیلہ میں سے ایک بہت عظیم الشان اور نہایت ہی معقول معجزہ ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کبریٰ میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ خصائص کبریٰ کیا ہے؟ آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء و مرسلین کے معجزات کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پہ جمع فرما دیا، اور ان کے علاوہ ایسے خاص معجزات سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ممتاز فرمایا، جو آپ کے سوا کسی نبی رسول کو نہیں عطا کی گئی۔ یہی معجزات آپ کے خصائص کبریٰ کہلاتے ہیں۔ چنانچہ معجزہ معراج بھی انہی خصوصی معجزات نبوت میں سے ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی نبی رسول اس سے سرفراز نہیں کیا گیا۔ معزز حاضرین، معراج کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر فرماتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تشریف لے گئے، اور عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ وغیرہ آیت کبریٰ کا مشاہدہ فرمایا، اور اللہ رب العرش کے دیدار اور اس کی بے انتہا نوازشوں اور لا تعداد عنایتوں سے سرفراز ہو کر واپس تشریف لائے۔ برادران ملت، اس واقعہ معراج کی صداقت پر دور صحابہ سے آج تک تمام اہل حق کا اتفاق رہا، اور کفار ملحدین کے سوا کوئی بھی اس معجزہ کا منکر نہیں ہوا، اور حق تو یہ ہے کہ معراج سے انکار کا کوئی بھی وجہ نہیں ہو سکتی۔ آخر معراج کیا ہے؟ در حقیقت معراج ایک نہایت ہی تیز رفتار حرکت ہی تو ہے۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہی بتائیے
کہ حرکت کی ہی سرعت اور تیز رفتاری کی کوئی حد معین ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ فلاں چیز کی رفتار سے زیادہ تیز کسی چیز کی رفتار نہیں ہو سکتی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ حرکت کی سرعت اور تیز رفتاری کی کوئی حد معین ہی نہیں، لہذا حرکت سرعی سے سرعی تر اور تیز سے تیز ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، حرکت کی تیز رفتاری کا دار و مدار اور حقیقت محرک کی طاقت اور متحرک کی صلاحیت پر موقوف ہے، یعنی چلانے والے میں جس قدر زیادہ طاقت اور چلنے والے میں جتنی زیادہ صلاحیت ہوگی، اس قدر چال زیادہ سے زیادہ اور رفتار تیز سے تیز ہوگی۔ آپ اس کو مثال کے طور پہ ایسے سمجھیے کہ آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ گاڑی جس میں تھرڈ کلاس، سیکنڈ کلاس، فرسٹ کلاس وغیرہ کے بہت سے ڈبے جڑے ہوئے تھے اور سینکڑوں مسافر اپنے اپنے سامانوں کے ساتھ سوار تھے، اور اس ریل گاڑی کے آگے ایک چوہیا بندھی ہوئی تھی، اور اس ریل گاڑی کی 1 گھنٹہ میں 50 میل کی رفتار سے کھینچے لے جا رہی تھی، تو آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ یہ شخص یا تو دنیا بھر کے جھوٹوں اور بڈل بازوں کا پیر و مرشد ہے، یا اس کے دماغ کی مشینری کا کوئی سکوٹر ڈھیلا ہو گیا ہے۔ آپ نے اس حرکت کا کیوں انکار کر دیا؟ اس لیے کہ متحرک یعنی ریل گاڑی میں اگرچہ حرکت تیز رفتاری کی صلاحیت موجود ہے، مگر محرک یعنی چوہیا میں اتنی طاقت نہیں جو اتنی بڑی ریل گاڑی کو اس رفتار کے ساتھ چلا سکے۔ اس طرح اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں نے ریلوے لائن پر ایک ایسا انجن دیکھا ہے جس کے پیچھے چند درخت اور چند مکانات اور کچھ پہاڑیاں جڑی ہوئی ہیں، اور وہ انجن ریلوے لائن پر 1 گھنٹے میں 50 میل کی رفتار سے ان درختوں اور مکانوں اور پہاڑوں کو کھینچے لے چلا جا رہا ہے، تو آپ یہ سن کر فوراً پکار اٹھیں گے کہ یہ یا تو ہمالیہ سے بھی بڑا جھوٹ ہے، یا اس خبر کا سنانے والا تمام پاگلوں کا گروہ گھنڈال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محرک یعنی انجن میں تو چلانے کی طاقت موجود ہے، مگر درخت، مکانات اور پہاڑیوں میں ریلوے لائن پر چلنے کی صلاحیت موجود نہیں۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ایسی روشن حقیقت ہے کہ جس طرح چاند اور سورج کی روشنی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس طرح شب معراج میں صاحب لولاک سیار فلاک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تیز رفتاری کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ برادران ملت، کبھی آپ نے اس پر غور بھی کیا ہوگا کہ نور کی تیز رفتاری کا کیا عالم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دیکھیے، پہلے آسمان زمین سے 500 برس کے راستے کی دوری ہے، مگر ہماری آنکھوں کے نور کی یہ کیفیت ہے کہ 1 سیکنڈ میں ہماری آنکھوں کے نور سے نکلنے والی شعاع پہلے آسمان تک بلکہ چاند سورج تاروں تک پہنچ جاتی ہے، جو زمین سے ہزاروں برس کی مسافت کے فاصلے پر ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح کہ ہماری آنکھوں کا وہ نور جو گوشت، روٹی، دال، چاول، بھاجی اور ترکاری وغیرہ معمولی غذاؤں سے پرورش فرماتا ہے، جب اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں لاکھوں میل کی مسافت طے کر لیتا ہے، تو پھر وہ نور جو نور علی نور بلکہ تمام عالم انوار کا منشاء نور مصدر ظہور ہے، اگر رات کے ایک مختصر حصے میں فرش سے عرش تک اور عرش سے فرش تک کا راستہ طے کر لے تو اس میں کون سا تعجب ہے؟ برادران ملت، یہ ایک تعجب خیز سانحہ ہے کہ پیٹرول سے چلنے والا اور انسان کا بنایا ہوا ایک انجن سینکڑوں من لوہے کے ہوائی جہاز اور راکٹ کو ہزاروں فٹ کی بلندی پر چند منٹوں میں اڑا کر لے جاتا ہے، اور 1 گھنٹے میں 1000 میل کی رفتار سے فضائے آسمانی میں اڑایا چلا جاتا ہے، تو اس پر نہ تو کسی کو تعجب ہوتا ہے نہ انکار ہوتا ہے،
مگر خلا کے عالم جو قادر مطلق اور قیوم برحق ہے، اگر وہ اپنے نور خاص سیار افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرش عرش تک اور عرش فرش تک چند ساعتوں میں سیر کراتا ہے تو سائنس کے غلام عقل کے گھوڑوں پر سوار ہو کر تعجب و انکار کا جھنڈا لہرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معراج کو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ برادران ملت، میں تو اکثر ان لوگوں سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائیو، تمہاری عقل کی بساط و حقیقت میں کیا ہے جو تم اس پر اتنا ناز کرتے ہو؟ دنیا میں ہزاروں حقائق ایسے ہیں جہاں تک تمہاری عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، مگر تم ان حقیقتوں کا انکار کر سکتے ہو۔ دیکھو، بچہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کے نطفے سے پیدا ہوا، مگر للہ بتاؤ کہ تمہاری عقل میں یہ آتا ہے کہ ایک قطرہ نجس پانی سے ایک پیکر جمیل انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ تمہاری عقل ہرگز اس کو نہیں سمجھ سکتی، مگر تم اس کو مانتے ہو، اور یہ ہماری تمہاری عقل یہی کہہ کر سپ ڈال دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لہٰذا وہ قادر ہے ایک قطرہ نجس کو انسانی روپ بخش دے۔ تو پھر یہاں تمہاری عقل کو یہی کہنا پڑے گا کہ وہ قادر و مطلق قیوم برحق جو چاند و سورج اور ستاروں کو نہایت تیز رفتاری کے ساتھ چلاتا ہے، اور جو ہماری آنکھوں کی نور کی شعاؤں کو ایک سیکنڈ میں چاند و سورج تک ہزاروں میل کی بلندی پر پہنچا دیتا ہے، وہ قدرت اللہ اس پر قادر ہے کہ چند ساعتوں میں اپنے محبوب کو فرش عرش تک اور عرش فرش تک سیر کرا دے۔ برادران ملت، مشرکین عرب نے بھی قیامت کا ذکر سن کر یہی کہا تھا کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یعنی یہ بات عقل سے بہت ہی بعید ہے کہ جب بھی ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان کے قیامت کے منکروں کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔ کیا آدمی نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو پانی کی بوند سے پیدا کیا، پھر ہم میں سے کھلم کھلا جھگڑا کرنے لگا اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہتا ہے کہ ایسا کون ہے جو گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ کر دے؟ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم فرما دو کہ انہیں وہ اللہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نطفہ کو اللہ تبارک و تعالی انسان بنا دیتا ہے، یہ بھی تو تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا، مگر تم اس کو مانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قدرت والا ہے کہ نطفہ کو زندہ انسان بنا دیتا ہے، تو پھر یہ بھی مان لو کہ وہ گلی سڑی ہڈیوں کو بھی دوبارہ زندہ فرما سکتا ہے۔ بس اللہ کی قدرت پر ایمان لاؤ اور عقل کی مداری کا تماشا مت بنو، کیونکہ اس لیے کہ عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بچارا نواز ہے نہ ملا نہ فقیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔